واجب الاحترام میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کریم معیت الہی اور استحضار الہی کو بیان فرما رہے ہیں۔ معیت الہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور استحضار الہی کہ یہ بات ہر وقت ذہن میں حاضر رہے، مستحضر رہے۔ علم اور استحضار میں فرق ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ ہماری معلومات میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور استحضار یہ ہے کہ یہ بات ہر وقت حاضر رہے، مستحضر رہے۔ آج ہمارے پاس علم تو ہے، استحضار نہیں ہے۔ شراب پینے والے کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، زنا کرنے والے کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، سود کا لین دین کرنے والے کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن استحضار نہیں ہے۔ استحضار کا مطلب اگر 5 سال کا بچہ وہاں پر حاضر ہو، موجود ہو، تو یہ گناہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ گناہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جب اللہ مستحضر ہوں گے ہمارے ذہن میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی یہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ سے باز آ جائے گا۔ تو ایک ہے علم کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک ہے استحضار کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے القول الجمیل ایک کتاب لکھی، اس میں مراقبے کی تعریف کی۔ لوگ کہتے ہیں مراقبہ کرو۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ ان تلازم قلبک لعلم بان اللہ ناظر الیک، کہ اپنے دل میں یہ لازم پکڑ لو، یہ بات بٹھا دو، یہ بات دل کے خانے اور خاکے میں نقش کر دو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب انسان تنہائی میں بیٹھے گا، خلوت میں بیٹھے گا، اور ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، تو اس سے ایمان کی کیفیت بڑھے گی اور گناہوں سے رکنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا مراقبہ، یہ جو استحضار الہی کی کیفیت تھی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہلی نظر میں حاصل ہو گئی۔ آقا سے ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت میں آقا کی صحبت پائی، تجلیات الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور نگاہ فیضان نبوت پہلی نظر پڑتے ہی صحابہ کو استحضار
اور معیت کا یہ مقام حاصل ہو گیا، اسی لیے وہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے۔ اور یہ کیفیت ایک دفعہ حاصل ہو جائے پھر جاتی نہیں ہے۔ کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے اور اسی وقت اسی دن آپ اس سے کہو کہ اپنے بیٹے کو بھول جاؤ، اپنے بیٹے کا غم بھول جاؤ، وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ کھانا کھائے گی تو بیٹا یاد آئے گا، وہ بستر پر سونے کے لیے جائے گی تو بیٹا یاد آئے گا، وہ بیٹے کے اسکول بیگ کو دیکھے گی تو بیٹا یاد آئے گا، وہ بیٹے کے کپڑوں کو دیکھے گی تو بیٹا یاد آئے گا، وہ بیٹے کے کھلونوں کو دیکھے گی تو بیٹا یاد آئے گا۔ جیسے جس دن کسی ماں کا بچہ انتقال کر جائے اس دن وہ اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی، لاکھ کوشش کے باوجود نہیں بھلا سکتی، بلکہ کئی دن تک اس کی یادیں ستاتی رہتی ہیں۔ جس طرح یہ ماں اپنے بیٹے کی اس معیت کو اس دن نہیں بھلا سکتی، اسی طرح جس کے ذہن میں یہ معیت آ جائے، استحضار الہی آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اعمال پر گواہ ہیں، یہ معیت الہی پھر ختم نہیں ہوتی، پھر موت تک اس کے ساتھ رہتی ہے، یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے اللہ کے ولی روئے زمین پر گزرے ہیں کہ 20 سال گزر گئے، گناہ لکھنے والے سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو جب یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہیں، صحابہ کے اقوال اور آثار سے ثابت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو اتنی تو ضرور ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ بھائی، اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور کم از کم یہ تو ضرور نصیب ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کوئی گناہ کرے گا؟ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے تمہیں روکا ہے، جہاں سے تمہیں منع کیا۔ انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرا باپ مجھے ایسی جگہ دیکھے کہ اس کو غصہ آ جائے، اور باپ اپنے بیٹے کو غلط محفل میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، فوراً وہاں سے اٹھا دیتا ہے، چلو یہاں سے۔ اسی طرح اللہ بھی جب اپنے نیک بندوں کو تھوڑا سا بھٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً اس مجلس سے نکال دیتے ہیں، اس محفل سے نکال دیتے ہیں، اس بری سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھتے ہیں، اور جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تصوف کا مقصد کیا ہے؟ تصوف کا مقصد رنگوں کو دیکھنا نہیں ہے، ملکوں کو فتح کرنا نہیں ہے، مقدمات کو جیتنا نہیں ہے، دشمنوں پر غالب آنا نہیں ہے۔ تصوف کا مقصد استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل نصیب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے
الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت کا درجہ 1000 کرامتوں سے بڑھ پر مصلی بچھایا، نماز شروع کی، وہ مصلی گرتا نہیں. اب یہ عادتاً نہیں ہوتا، لیکن اللہ چاہے تو کسی ولی کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے ایسا ہو سکتا. کرامت بھی ایک بڑا درجہ ہے، لیکن اس سے بڑھیا درجہ استقامت کا ہے. کوئی کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن نماز پابندی سے پڑھتا ہے، روزے پابندی سے رکھتا ہے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، حج عمرے کی توفیق مل رہی ہے، نظر قابو میں، کان قابو میں، زبان قابو میں، ہاتھ قابو میں، پاؤں قابو میں، شرمگاہ قابو میں، دل دماغ قابو میں، جیب مال قابو میں، اولاد قابو میں، بیوی قابو میں، سارے معاملات اس کے شریعت کے مطابق چل رہے ہیں. اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. فرمائے یہ سب سے بڑا ولی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا ایک مرید 10 سال رہا. 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت اجازت دیجئے میں واپس چلتا ہوں. حضرت فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگا 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. آج تو جادو ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے. وہ کہتے جی ماشاءاللہ بڑا ولی ہے، انڈے سے خون نکل گیا، انجیکشن لگایا ہوتا ہے. تو حضرت فرمانے لگے تم نے ان 10 سالوں میں مجھے خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سنت کے خلاف میں نے کوئی عمل کیا ہے؟ کہا حضرت نہیں. فرمایا یہی تو بڑی کرامت اور استقامت ہے، اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے فرمایا تصوف کا مقصد نہ رنگوں کو دیکھنا، نہ ملکوں کو فتح کرنا، نہ مقدمات پر غالب آنا، نہ دشمن پر غالب آنا. تصوف کا مقصد استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل نصیب ہو جائے. اور یہ جو معیت کا درجہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں گناہ سے باز آ جاؤں، یہ معیت آئے گی فنائیت سے. فنائیت کہتے ہیں اپنے آپ کو فنا کر دینا. میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں. امیری میں کیا ہے جو غریبی میں نہیں، دنیا میری بھی نہیں تیری بھی نہیں. معیت کے لیے فنائیت ضروری، اور فنائیت کے لیے خلوت ضروری. فانی کسے کہتے ہیں؟ الفانی لا یرد. فانی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کیفیات اس سے چھینی نہیں جاتی. بھائی ایک بچہ آہستہ آہستہ بالغ ہو جائے، اب وہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہو سکتا. ایک پھل آہستہ آہستہ پک جائے، وہ پکنے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کی عمر 30-40 سال ہو گئی، 40 سال کے بعد اس کی عمر 20 سال نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک دفعہ یہ مقام جسے حاصل ہو جائے پھر وہ واپس نہیں آتا، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ کا قرب اور قرب کے درجات طے کرتے ہی چلا جاتا ہے. الفانی لا یرد. تو معیت کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑے گا، اور فنائیت آئے گی خلوت سے. تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، دل کی تار اللہ سے جوڑ لینا، ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کر راز و نیاز کی باتیں شروع کر دینا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. آقا کو 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تبتل کا حکم دیا گیا کہ مخلوق سے ہٹ کٹ کر خلوت میں بھی عبادت کیا کرے. اسی لیے کبھی غار ہیرا میں جا رہے ہیں، کبھی مضافات میں جا رہے ہیں،
کبھی جنت البقیع میں جا رہے ہیں، کبھی رات کی اندھیریوں میں دل کو منور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشیں ہو کر، تو اپنا بوریا بھی تخت سلیماں تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، کایا پلٹ گئی، بادشاہت چھوڑ دی، سمندر کے کنارے جھونپڑی میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ نے بادشاہت چھوڑی یا بوریے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ بادشاہت چھوڑی، اللہ نے اس سے بڑی بادشاہت عطا کی۔ سوال کرنے والا حیران ہوا، کون سی بادشاہت، کیسی بادشاہت؟ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، چٹائی پھٹی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو مشروبات نہیں، نوکر چاکر نہیں، لباس آپ کا پھٹا پرانا، پیوند لگا ہوا، کون سی بادشاہت؟ فرمانے لگے کہ ایک سوئی سے کپڑے کو سی رہے تھے، اس سوئی کو سمندر میں پھینکا اور مچھلیوں کو کہا کہ مجھے میری سوئی واپس لا کر دو۔ مختلف مچھلیاں منہ میں موتیاں اور سیپیاں اور ہیرے جواہرات لے کر کنارے پر حاضر ہو گئی، کہنے لگے نہیں نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آئی اور وہ سوئی لوٹا دی۔ فرمایا جب انسان اپنے دل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، فنائیت کا مقام پاتا ہے، اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتے۔ پھر انسان دلوں پر راج کرتا ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے، دلوں پر سلطنت کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے گناہ ہوتا ہے، اس کا اثر اپنی اولاد میں دیکھتا ہوں، اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھتا ہوں، اس کا اثر اپنی بیوی اور غلام میں دیکھتا ہوں۔ ہم اس دل کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہہ دے پرائم منسٹر کہ جی یہ میرا کارڈ ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا، تو ہم تو چوڑے ہو کر گھومتے ہیں، ہر ایک کو ہم کارڈ دکھاتے پھرتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں میری بیک بڑی مضبوط ہے، مجھے پرائم منسٹر کی سپورٹ ہے، مجھ سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اللہ کے ولی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے ولی کو ستائے گا، اللہ کے ولی کو تنگ کرے گا، فقط آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرے مقابلے پر اتر آیا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے پر اتر آئے گا ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اسی لیے تصوف کا مقصد یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ خلوت سے آئے گا۔ مارکہ ایمان اور مادیت ایک کتاب ہے، ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ سورہ کہف کی تفسیر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا اس کی 10 ابتدائی اور 10 آخری آیات پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اب دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ تو ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس زاویے اور اینگل سے میں نے سورہ کہف کی تفسیر شروع کی کہ آخر اس صورت میں کیا کمال ہے، کون سا لنک، کون سی مناسبت ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے انسان دجالی فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اس تفسیر کا نام رکھا مارکہ ایمان اور مادیت، ایمان اور مادیت کا ٹاکرا، ایمان اور مادیت کا مقابلہ، ایمان اور مادیت کی جنگ۔ فرمانے لگے ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، دونوں تحت الاسباب زندگی گزارتے ہیں، دونوں عالم اسباب میں رہتے ہیں، دونوں اسباب کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان کے سر میں درد ہو وہ بھی گولی کھاتا ہے، کافر کے سر میں درد ہو وہ بھی گولی کھاتا ہے، مسلمان کو بھوک لگے وہ بھی روٹی کھاتا ہے،
काफिर को भूख लगे वो भी भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है, मुसलमान को गर्मी लगे वो भी पानी से नहाता है, काफिर को गर्मी लगे वो भी पानी से नहाता है। असबाब तो दोनों इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए कि असबाब आलमे असबाब में रहते हैं, इनकी सोच तहतल असबाब होती है, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। काफिर असबाब ही को सब कुछ समझता है, उसकी नजर उसका फोकस असबाब है, और मुसलमान कहता है असबाब के पीछे मुसब्बिबुल असबाब है। मुसलमान की नजर मुसब्बिबुल असबाब पर होती, इसलिए हमारी नजर मुसब्बिबुल असबाब पर हो, सिर्फ असबाब पर ना हो। भाई माहौल का असर होता है ना। आप किसी डिस्पेंसरी और क्लिनिक में बैठे हुए हैं और आप कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो साथ बैठा हुआ आपको क्या कहेगा? ये डिस्पेंसर से गोली ले लो, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो, यही कहेगा ना। और आप मस्जिद में बैठे हुए और आप कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो साथ वाला कहेगा दम करवा लो। माहौल का असर है। डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे, मशवरा मिला टेबलेट लेने का, मस्जिद में बैठे हुए हैं, मशवरा मिला दम कराने का। मेरे दोस्तों, माहौल का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है, मामूली असर नहीं होता, बहुत बड़ा असर होता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन मखलूक से घुल मिल कर आ रहे हैं, असबाब को देखकर आ रहे हैं। और हजरत मरियम कमरे में है, खिलवत तन्हाई में है, मखलूक से दूर है, नजर असबाब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, नबी हैं, लेकिन पूछा कि ये तुम्हारे सामने फल, बंद कमरे में फल, बेमौसम फल, अन्ना लकी हाजा, कहां से आए? चूंकि असबाब को देखकर आए थे, सवाल पूछा अन्ना लकी हाजा। हजरत मरियम के दिल की तार उस वक्त जुड़ी हुई थी, खिलवत थी, नजर मुसब्बिबुल असबाब पर गई। फरमाया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आई। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की कैफियत भी फौरन तब्दील हो गई। फरमाने लगे, ए अल्लाह, जब आप बंद कमरे में हजरत मरियम को बेमौसम फल दे सकते हैं, मुझे बुढ़ापे में अगरचे बीवी बांझ है, औलाद क्यों नहीं दे सकते? हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, इस मौके पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और कहा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह औलाद दे। अल्लाह ने बुढ़ापे में, उम्र 120 साल, बीवी की उम्र 98, बीवी बांझ है, हड्डियां कमजोर हो गई, सर से शोला निकल गया, सफेदी आ गई, लेकिन अल्लाह ने औलाद दी हजरत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में। माहौल का असर होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो खिलवत है, ये खिलवत बहुत जरूरी है। हम तन्हाई में अल्लाह का जिक्र नहीं करते, मुराकबा नहीं करते। जिक्र करते भी है तो दो चार की गैदरिंग बैठी हुई है, अब जिक्र भी हो रहा है, गीबत भी सुन रहे हैं, बदनजरी भी हो रही है, दुनियावी चीजों को भी देख रहे हैं। कहां से ये जो दिल की गंदगी है, फिक्र की, सोच की गंदगी है, दिल का जो रोग है, ये कैसे खत्म होगा? आप तन्हाई में बैठे, किसी मस्जिद के कोने में बैठे और आंखें बंद करके अल्लाह का जिक्र करें, इस्तेहजार के साथ करें। आप देखें एक हफ्ते के बाद अंदर ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला आएगा कि फिर गुनाहों से नफरत होगी, नेकियों की तरफ मैलान होगा, इबादत में सुरूर आएगा। खिलवत बहुत जरूरी, तन्हाई में अल्लाह को याद करना। इसीलिए फरमाया कि इन्नमल मुशरिकून नजस, ये मुशरिक नजस है। अब वो 70 दफा नहा लेना, शैम्पू, साबुन, लोशन सब लगा ले, कुरान ने कहा मुशरिक नजस है। क्यों? कि अगर आपने सारा वुजू धो लिया लेकिन हाथ गंदा है तो लोग आपको पाक नहीं कहेंगे।
اسی طرح اس کا ایک عضو، اس کا دل گندا ہے، وہ نجاست حکمی ہے، وہ نجاست نظر نہیں آتی لیکن ہے نجس، اس لیے کہ مشرک بیت اللہ میں نہیں آ سکتا، حدود حرم میں نہیں آ سکتا، ظاہری طور پر وہ ہم سے زیادہ پاک ہوگا، غسل کر لے گا، شیمپو لگا لے گا، صابن لگائے گا، لوشن لگائے گا، باڈی اسپرے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر آ جائے گا، لیکن حکم یہ اندر نہیں آ سکتا، نجس ہے، نجاست حکمی ہے، دل میں گندگی ہے۔ میرے دوستو، یہی دل کی گندگی تو میرے اور آپ کی بھی ہے، فرق یہ ہے ادھر کفر کی ہے، ادھر شرک کی ہے، ادھر بدعت کی ہے، ادھر حسد کی ہے، ادھر کینے کی ہے، ادھر بغض کی ہے، ادھر چغل خوری کی ہے، ادھر ایذاء مسلم کی ہے، یہ گندگیاں اندر پڑی ہوئی ہیں۔ اس دل کی گندگی کو، اس سوچ کی گندگی کو، اس دل کے روگ کو ختم کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے، خلوت میں کرنا ہے، یکسوئی سے کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، پھر آپ دیکھیں تبدیلی کیسے نہیں آتی۔ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، لیکن 2-3 بیماریاں جس کا علاج نہیں کرتا، تو یہ بھی پورا پاک نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے قید کیا اور 100 زنجیریں لگا دی، کتنی؟ 100۔ آپ نے 90 زنجیریں کھول دی اور 10 لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی آزاد کہے گا؟ آپ نے 99 کھول دی، 1 زنجیر جکڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی آزاد کہے گا؟ آزاد تب کہے گا کہ 1 ہتکڑی اور زنجیر بھی باقی نہ رہے۔ ہمیں پاک تب کہا جائے گا 1 گندگی بھی نہ ہو، 1 گناہ بھی نہ ہو، 1 خباثت بھی نہ ہو، 1 اللہ کی ناراضگی والا فعل بھی نہ ہو، تب ہم پاک ہوں گے۔ اکثر یہاں کر ہم تھک جاتے ہیں، حسرت ہے اس مسافر مستر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ ہمارے سامنے ہماری منزل ہے لیکن 1-2 گناہ نہیں چھوٹتے، ہم منزل سے دور ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے یہی تصور سمجھایا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی کہتا ہے جی میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، صرف داڑھی تو نہیں رکھی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی داڑھی رکھ لی ہے، نمازیں بھی شروع کر دوں گا۔ کوئی کہتا ہے جی 4 تو پڑھتا ہوں، فجر بھی شروع کر دوں گا۔ کوئی کہتا ہے جی باقی معاملات ٹھیک ہو گئے، صرف بینک میں جاب کرتا ہوں، اب وہ چھوڑنا ذرا مشکل ہے۔ یعنی کسی نہ کسی گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے، کسی نہ کسی معصیت میں گرفتار ہے، تو ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ حسرت ہے اس مسافر مستر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ورنہ اس کے بغیر ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، ہمیں مصلے پر سکون مل جائے، تب بات بنے گی۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایسے لوگ نہ انہیں تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت رکاوٹ بنتی ہے، نہ بیوی بچے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنا ان کے لیے آسان ہے۔ اور یہ استحضار الہی ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ان کی خدمت میں بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے، 3 دن صحبت میں رہے، 3 دن کے بعد خلافت دے دی اور فرمایا آپ جائیں بیعت کا سلسلہ شروع کریں۔ تو مریدین سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا حضرت ہم سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو خلافت ملی نہیں اور اس کو 3 دن میں آپ نے خلافت عطا کر دی، یہ راز کیا ہے؟ حضرت نے اگلے دن سب کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک مرغی اور چھری ہاتھ میں دی، کہا اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ کہ تمہیں کوئی دیکھے نہ۔ سارے مریدین مرغی اور چھری لے کر چلے گئے، 2-4 گھنٹے کے بعد آئے، کہاں ذبح کی؟ دیوار کے پیچھے۔ کہاں ذبح کی؟ کمرے میں۔ کہاں ذبح کی؟ درخت کی اوٹ میں۔ کہاں ذبح کی؟ پہاڑ کی چوٹی پر۔ کسی نے دیکھا نہیں۔ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ شام کو تھکے ہوئے آئے، زندہ مرغی اور چھری ہاتھ میں ہے۔ ارے تم نے کیوں ذبح نہیں کی؟ فرمایا جہاں بھی گئی اللہ کو ساتھ پایا۔ فرمایا یہی وہ راز ہیں جس کی وجہ سے اس کو خلافت مل رہی۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ کافر کو سمجھاتا ہے، اس کافر کو پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا مسلمان کا حال برا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، جہاں بھی جائیں گے اللہ کو ساتھ پائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ معیت الہی، یہ استحضار الہی 2 چیزوں سے آئے گا، ایک اللہ والوں کی صحبت اور دوسرا خلوت اور تنہائی میں مراقبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کا ٹائم مخصوص ہو کہ اس وقت میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل کی تار اللہ سے جوڑنی ہے۔ تب آپ دیکھیں کیسی تبدیلی آتی، کیسا انقلاب آتا ہے۔ اور اسی ماحول میں رہیں، یہ فکر کی گندگی، سوچ کی گندگی، آنکھ کی گندگی، کان کی گندگی، زبان کی گندگی، دل کی گندگی، دماغ کی گندگی، ماحول کی گندگی، گیدرنگ اور غلط سوسائٹی کی گندگی ہو اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ ای خیال استو محال استو جنون است، رشوت لیتے رہیں اللہ کے ولی بن جائیں، سود ہوتا رہے اللہ کے ولی بن جائے، ٹی وی دیکھتے رہیں اللہ کے ولی بن جائے، نماز چھوڑتے رہیں اللہ کے ولی بن جائے، غیبت کرتے رہیں اللہ کے ولی بن جائے، لوگوں کا حق کھاتے رہیں اللہ کے ولی بن جائے، ملاوٹ کرتے رہیں اللہ کے ولی بن جائے، حسد کینہ بغض سے دل بھرا ہوا ہے اللہ کے ولی بن جائے۔ یہ کون سی بے وقوفی اور حماقت؟ یہ نظام ہی نہیں ہے، یہ دستور ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، ساری چیزوں سے توبہ کرنی پڑے گی، ایک ایک بیماری کا علاج کروانا پڑے گا، اس کلینک میں نہیں، مسجد میں، مدرسے میں، تبلیغ میں، خانقاہ میں، درس کے حلقے میں، اللہ والوں کی صحبت میں، ذکر میں، مراقبے میں، ایک ایک بیماری کے علاج میں مہینوں لگ سکتے ہیں، سالوں لگ سکتے ہیں، تب جا کر بات بنے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.dasquran.com الحمدللہ رب العالمین۔